ہم کرے بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اور ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، اور سر سے گزرا ہی چلا جاتا ہے وہ پانی کی طرح، جانتا بھی ہے کہ برداشت کی حد ہوتی ہے۔ برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ اب مزید اپنے سر میں کون کون سا خاک ڈالو گے؟ کیوں اپنے سر میں خاک ڈالو گے؟ آج کا دن اگر آپ نے نوٹیفیکیشن نہ کیا تو جناب ابصار عالم کا اگلا حصہ بھی دیکھو، اگلا حصہ بھی دیکھو۔ پاکستان میں سر کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی پاکستان میں مارشل لا لگے ہیں، حالات سب اچھے تھے۔ ضیاء الحق نے لگایا، حالات سب اچھے تھے۔ مشرف نے لگایا، حالات سب اچھے تھے۔ یہ جناب علی ایسے ہی ہوتا ہے، اور پھر ایسے ہی مارشل لا لگ جاتا ہے۔ اب سار عالم نے کہا کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے نا، یہ ختم ہونے کے قریب ہے، یہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر یہ وہ نہیں لگاتے، اگر یہ آرمی چیف عاصم منیر کو نہیں لگاتے، فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کو، جس کو سر کا تاج بنا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ نہیں، حکومت نے رکھا ہوا تھا نا، جہاں بھی شہباز شریف جاتے ہیں ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور ان کو پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے۔ ٹرمپ نے شہباز شریف سے زیادہ تعریف عاصم منیر کی ہے، تو اس کو اگنور کر سکتے ہو؟ ذرا کر کے دکھاؤ۔ میں نے تو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ یہ اس کی تو دور کی بات ہے، آپ کو تو فیصل واڈا سلام نہیں کرتا، محسن نقوی آپ کو نخرے کرتا ہے، آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اب آپ عاصم منیر صاحب کو جناب وہ ہٹا نہیں سکتے، اگنور نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، آپ جو آئین میں تبدیلی آپ نے خود کی ہے تو جناب ہوں پھر آپ اس میں ہاتھ، اس میں ہے کیا بھائی؟ عاصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ آپ گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں، اس گیو اینڈ ٹیک میں آپ کی پوری حکومت چلی جائے گی۔ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں آپ کو، کہ آپ کی ساری حکومت چلی جائے گی، آ جائے گا ماشاءاللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے؟ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی، ہم آپ کے ویل وشر ہیں۔ شام تک نوٹیفیکیشن جاری کرو۔ آپ نوٹیفیکیشن کا نام ہی نہیں لے رہے۔ وہ بن رہے ہیں جی، وہ فیکٹری تیار ہو رہے ہیں۔ کیا فیکٹری میں پہلے فیکٹری لگے گی، پھر اس میں پیپر ہوگا، پھر اس میں سیاہی بنے گی، پھر اس میں قلم بنے گا، پھر وہ لکھا جائے گا، پھر شہباز شریف دستخط کریں گے، پھر اعلان ہوگا۔ چلے یہ تو آپ ہم مانتے ہیں کہ عاصم منیر کا عہدہ 2027 تک ہے، پہلا عہدہ بھی، لیکن جو نیچے والا تو خالی ہو گیا نا۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ ختم ہو گیا ہے، آرمی چیف کا عہدہ تو ختم ہو گیا ہے۔ آپ کیوں اس میں ڈیلے کر رہے ہیں؟ اپنے سر میں خاک کیوں ڈال رہے ہیں؟ سب کمنٹس دیکھیں، لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ جناب علی آپ کا فوراً حق بنتا ہے، ورنہ آپ کی حکومت خطرے میں پڑی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح کھلے الفاظ میں آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کی حکومت خطرے میں ہے۔ مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ کہہ سکتے ہیں۔ عطا تارڑ کہتا ہے جی میں نے ابصار عالم نے آج بہت اچھے طریقے سے وضاحت کر دی ہے کہ مجھے یہ نواز شریف صاحب نے نہیں کہا۔ میں 10 مہینے سے نواز شریف صاحب کو نہیں ملا۔ میری ایون اس نے کہا جی میں بتانا نہیں چاہ رہا، لیکن میں بتا دوں 3 اگست کو میری والدہ فوت ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب نے مجھے میسج تک نہیں کیا، حالانکہ وہ بڑے اچھے انسان ہیں۔ یہ کہتا ہے میں مجبوری میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو کہ میرا نواز شریف سے نہ ٹیلی فونک رابطہ ہے، نہ ویسے میں 10 مہینے سے ملا ہوں، 10-11 مہینے ہو گئے۔ اور سارے یہ یوٹیوبر وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف نے کہا ہے۔ میں رہا ہوں نواز شریف کے قریب رہا ہوں، شہباز شریف کے قریب رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مجھے نواز شریف صاحب نے نہیں کہا کہ یہ خبر لکھ کے تو آگے چلاؤ۔ یہ بالکل یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو انہوں نے آج وضاحت کی ہے،
اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اپنے پرائے مجھے جناب میں مجھے وہ کر رہے ہیں. لیکن سر جی کل جس طریقے سے ابصار عالم نے ویڈیو بنائی تھی نا کہ میں جی ڈر ڈر کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہائیبرڈ نظام ختم ہو جائے گا، یہ فلانا ہو جائے گا، وہ صاف یہی تھا. صاف لوگوں کو یہی امپریشن گیا ہے کہ جناب اس کو یا عاصم منیر نے بتایا ہے یا نواز شریف یا شہباز نے بتایا ہے. آج وہ وضاحت کر رہے ہیں نا، یہ بات ہی ایسی تھی تو ہم سارے لگا رہے تھے، یوٹیوبر سارے ہی لگا رہے تھے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اپنے سر میں خاک نہ ڈالو، اپنی حکومت بچانی ہے تو بچاؤ. ہاں جی یہ بالکل میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، کسی کا قصور نہیں ہے جی، کسی کا قصور نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جی خبریں ہمارے پاس اکثر فیملی کے کیس آتے ہیں، فیملی کے کیس، یہ طلاق کے، نکاح کے، بچوں کے مینٹیننس کے، خرچے کے، یہ وہ. آج ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے. ایک بھائی تھا، دوسرے بھائی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، جو ہی اس کا بچہ پیدا ہوا نا، یہ اکثر ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے، دیہاتوں میں بھی، شہروں میں بھی، ہر جگہ. تو بھائی کا بچہ پیدا ہوا نا، اس نے اپنے بھائی کو دے دیا کہ اے تیرا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ بڑا ہوتا ہے نا پھر کہتے ہیں سانو واپس کر. یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اور اس کے حقوق بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام میں بھی نہیں ہے. جو لے پالک بچہ ہے، اگر میں لے پالک ہوں، میں مر جاتا ہوں، میری یہ کوٹھی دفتر ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا. آ جائیں گے میرے سکے بھائی اور بھتیجے کہ یہ تو جی لے پالک ہے. تو آج عدالت نے یہ کہا ہے کہ ایک آدمی نے 13 سال تک ایک بچے کو، لے پالک بچے کو پالا. ٹھیک ہے، اصلی جو والدین تھے انہوں نے سول جج میں کیس کر دیا کہ جناب اے بچہ سانو ہن واپس کرو جی، 13 سال دا ہو گیا نا، سانو واپس کرو جی. ناراضگیاں ہو جاتی ہیں نا خاندانوں میں، بچہ واپس کرو. اس نے کہا میں کیوں کروں؟ اس اصلی والد نے سول جج میں کیس کر دیا. سول جج نے کہا جی ہاں آپ اصلی والدین ہیں، اے لو جی 13 سال دا بچہ. وہ 13 سال کا بچہ چلا گیا. وہ جو لے پالک تھا اس نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی. ٹھیک ہے، کہ وہ روتے ہوئے ریٹ کی. اس نے کہا جی یہ میں نے بچہ پالا ہے، بالکل میرے بھائی کا ہے، لیکن اس نے جب 1 دن کا بچہ تھا یہ اس نے مجھے دے دیا. یہ معاشرتی بات ہے، یہ ضرور نوٹ کریں، ہر جگہ ہوتی ہے. تو جج صاحب نے کہا اچھا جی یہ بچہ جو ہے نا یہ 1 ہفتے کے لیے ان کو دیں، دوبارہ دیں. دیا. اس کے بعد وہ 13 سال کا ہو گیا تھا. بچے کو انہوں نے، جج صاحب نے پوچھا بچہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں لے پالک والد کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جس نے مجھے پالا ہے. تو عدالت نے اسی وقت آرڈر کیا اور اصلی والدین کو ڈانٹا کہ تم نے پہلے دیا کیوں تھا بھائی؟ یہ دے کے لینا یہ کہیں بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس کے اوپر قانون سازی بھی ہونی چاہیے کہ لے پالک کی جائیداد کے بارے میں علماء اور قانون ساز مل کے اس کے اوپر قانون سازی بھی کریں کہ وہ کہیں کے نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا، اس کو ادھر سے بھی جائیداد نہیں ملے گی، ادھر سے بھی نہیں ملے گی اگر اس کے اصلی بہن بھائی ہوئے تو، اور ادھر اس کے جو نقلی بہن بھائی وہ بھی نہیں، وہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا نا. تو اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے لے پالک بچوں کے اوپر کہ جو پالتے ہیں تو ان کو بعد میں حقوق ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، ملنے چاہیے کہ نہیں ملتے. تو آج ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جس نے 13 سال بچے کو پالا ہے، لے پالک بچہ ہے، یہ بچہ اس کا ہے. یہ ابھی بریکنگ نیوز ہو رہی ہے، یہ والی چلی ہے کہانی. اور اس کے علاوہ آج ایک اور مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ جناب پتنگ بازی مشروط طور پہ اس کی اجازت دے دی گئی ہے پتنگ بازی کی. اور یہ پتنگ بازی جی والدین جہاں جہاں ڈی سی اجازت دے گا، اور فلانی تار ہونی چاہیے، دھاگا فلانا ہونا چاہیے، گڈی فلانی ہونی چاہیے، ان کے اوپر کوئی بھی عمل نہیں کرتا. اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی اجازت. کہتے ہیں جی 8 مہینے ہم بڑی بحث کر رہے تھے. یہ خطرناک کھیل ہو گیا، خونی کھیل ہے. یہ پتنگ بازی خونی کھیل ہے. چند مفاد پرست لوگ یہ کہہ رہے ہیں. آج حکومت نے اس کی اجازت دے دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نے غلط کیا ہے. اس کی اجازت واپس لیں. جب بندے ایسے خون، ذرا سی گردن پہ ڈور پہ پھرتی ہے نا، ذرا سی یہاں شہرگ ہوتی ہے ہماری، وہ بڑا بندہ بھی مر جاتا ہے، بچہ نہیں بڑا بندہ بھی مر جاتا ہے. کہاں کس چھت پہ جا کے آپ چیک کریں گے کہ ایدی دھاتی ڈور ہے یا ایدی فلانی ڈور ہے.
یا یہ بچہ اڑا رہا ہے یا بڑا اڑا رہا ہے. کوئی ہے اس میں تمیز؟ آپ لاہور کا ڈی سی جی اجازت دے دیتا ہے، آپ کہاں کہاں چیک کریں گے جی؟ 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، 1.5 کروڑ پولیس ہے آپ کے پاس کہ ہر گھر میں جا کے چیک کریں؟ اس کو واپس کریں. یہ نامنظور ہے، بالکل یہ نامنظور ہے. یہ پتنگ بازی والا قانون آپ کو منظور ہے جی؟ بتائیں آپ کو منظور ہے تو بتائیں جی. ٹھیک ہے. آگے جناب آخر میں جو ہمارے اوورسیز والے دوست بھائی ہیں وہ قانونی مشاورت کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ قائم کریں. پورے پاکستان میں انشاءاللہ ان کو MLC منصف لا کمپنی جو ہے وہ قانونی سروس مہیا کرتی ہے، وہ ہم آپ کو مہیا کریں گے. کہیں بھی پورے پاکستان میں آپ کا کیس ہے، اوورسیز والوں کے لیے خصوصی طور پہ وہ مشورہ مفت ہمارے ساتھ کریں اور بعد میں کیس دیں. اگر ان کو تسلی ہو تو پھر وہ کیس دیں. اور دوسرا جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں جنہوں نے ابھی تک کیس نہیں کیا، وہ ہمیں شناختی کارڈ بھی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھی بھیجیں. فیڈرل والے پورے پاکستان میں اور صوبائی والے پنجاب والے جنہوں نے ابھی کیس نہیں کیا وہ ہمیں شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، تھوڑی سی فیس بتائیں گے اور ان کا کیس ہم مین کیس کے ساتھ شامل کر دیں گے. انشاءاللہ یہ 6 سال کے بعد یہ کیس نکلا ہے، اب نکل آیا ہے. اب اس کی تاریخیں پڑیں گی تو لیکن اب یہ فیصلہ انشاءاللہ ہونے والا ہے. ان کو ہی فیصلہ ہوگا جو پٹیشنر ہوں گے، جو عدالت میں کیس کریں گے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، باقی تھوڑی مرضی ہے. تے فون رابطے واسطے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اللہ حافظ.